نام نہاد ذکری ٹولے کے لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ پاکستان کے اندر ایک ٹولہ ہے، وہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں، یعنی نام نہاد ذکری۔ انہوں نے ایک بار نہیں سینکڑوں لحاظ سے ختم نبوت کا انکار کر رکھا ہے، یعنی ان کے کافر ہونے کی کوئی ایک دلیل نہیں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں دلیلیں ان کے کافر ہونے کی ہیں، اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو ذکری مسلم یا ذکری مسلم کہلوانے پر تلے ہوئے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، اپنی ایک تعداد کی بنیاد پر وہ دن رات شاعر اسلام پہ حملے کر رہے ہیں، اور ان کے حملے روکنا تو دور کی بات ہے، یعنی ابھی اکثریت علماء کی بھی بے خبر ہے کہ وہ کتنے بڑے دجال کے پیروکار ہیں اور کتنا بڑا انکار ختم نبوت ان کی کتابوں میں اور ان کے معمولات میں موجود ہے۔ ویسے تو ایسے پلید لوگوں کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا کہ ان کا تعارف کروایا جائے، طبیعت بڑی بیزار ہوتی ہے، لیکن ان سے حق والوں کو بچانے کے لیے پھر ان کا نام لینا پڑتا ہے، ان کی گندی باتیں پھر وہ کہتے ہیں تو کہاں انہوں نے کہا، پھر اس طرح ان کی اصل جو کتابیں ہیں اور سارے ماخذ یہ بیان کرنے پڑتے ہیں تاکہ ادارے بھی متوجہ ہوں، لوگ بھی سنیں کہ کیسے کیسے مردود لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں، شاعر اسلامی بھی حملے کر رہے ہیں، اور پھر اس پر ہی اکتفا نہیں، وہ الٹا ہمیں معاذ اللہ مسلمانوں کو ہم سے ہمارا ٹائٹل چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے ملعون کے بارے میں تاجدار ختم نبوت ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، جس کا انہوں نے ایک جھوٹا کلمہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے مجبوری سے کچھ تعارف ان کا پیش کر رہا ہوں، اور اس تعارف کے پیچھے ان کی اصل لکھی ہوئی کتابیں اور پھر حکم اصل مقصد ہے، اور پھر ارباب اقتدار سے کہ وہ انہیں اس حد میں رکھیں جو اسلام نے معین کی ہے، اور ان کا دن رات جو مسلمانوں پہ حملہ ہے، مسلمانوں کو ان حملوں سے بچایا جائے۔ یہ نام نہاد طبقہ زیادہ تر بلوچستان میں اور سندھ میں اور کراچی کے اندر بھی خصوصی طور پر کافی حد تک اپنی جڑیں پھیلا چکا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ذکری مسلم کہتے ہیں، یا ذکری کے ساتھ داعی اپنا نام بتاتے ہیں، اور ان کا جو بانی تھا یعنی مرزا قادیانی کے لیول کا یا اس سے بھی بڑا دجال، اس کا نام تو وہ مقدس نام ہے محمد، یا بعض نے اس کا احمد بتایا، وہ اٹک کا ایک ملا تھا، ملا محمد اٹکی، یہ اس طبقے کا بانی ہے۔ 977 ہجری میں، یعنی یہ آج کل کی بات نہیں، مرتد نے جو اپنی خرافات شروع کی تو وہ 977 ہجری یعنی 1559 کے اندر 1559 عیسوی شروع میں اٹک میں تھا، کیمل پور میں، اور پھر جب اس کا اہل حق نے تعاقب کیا تو مختلف جگہوں پر یہ منتقل ہوتا رہا، بالآخر بلوچستان کے کچھ جوہال کے اندر اسے مقبولیت ملی، کیچ مکران کے اندر لوگوں نے اس کا کلمہ پڑھنا معاذ اللہ شروع کیا۔ شروع میں یہ اپنے آپ کو مہدی کہتا تھا، مہدی موعود، کہ جو حضرت مہدی علیہ السلام جن کا ہمارے ایمان عقیدے میں باقاعدہ ذکر ہے اور ان کا آنا اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو مہدی موعود کہا کہ میں وہ مہدی ہوں کہ جس کا تذکرہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
اس سے پھر اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی کہنا شروع کیا. اس ملا اٹکی نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا، رسول کہنا شروع کیا، اور پھر یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے اپنے آپ کو خاتم النبیین والمرسلین بھی کہا. اس ملعون کا یہ دعویٰ تھا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے منسوخ ہو چکی ہے. چنانچہ نماز، روزہ، حج، اسلامی تعلیمات جتنی ہیں، اس کے لحاظ سے اس نے ان کے کینسل ہونے کا اعلان کیا، اور پھر اس کے مقابلے میں اس نے اپنی شریعت گھڑی. حج کے لحاظ سے، رمضان کے لحاظ سے، پھر جو اسلام کے اندر مقدس مقامات ہیں، شعائر ہیں، مشاعر ہیں، ان کے مقابلے میں اس نے اپنا سب کچھ بنایا. یعنی کہاں جا کے حج کیا جائے تو بلوچستان کے اندر کوہ مراد کو وہاں انہوں نے اپنا کعبہ بنایا، اور 27 رمضان کو اپنا وہاں حج کے لیے دن معین کیا، اور وہاں ایک پانی کو زمزم سے تعارف اس کی پہچان کرا دی کہ یہ زمزم. یعنی مرزا ملعون سے کئی قدم آگے اس نے کفریات بکے اور شریعت اسلامی کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے اس نے صفا، مروہ، عرفات، کوہ امام، کوہ مراد، یہاں تک کہ جو قرآن مجید میں ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو اس نے بلوچستان میں ایک مقام محمود اپنی طرف سے گھڑ کے بنا لیا، اور کہا کہ جو وہ آیت ہے اس میں جو مقام محمود کا ذکر ہے وہ یہ کوہ مراد ہے. تو اس طرح اس کے جھوٹوں کا، کذب کا، دجل کا آغاز ہوا، اور اس نے پھر معاذ اللہ اپنا کلمہ بنایا. وہ کلمہ ویسے 4 طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پڑھتے ہیں جس لفظ کے ساتھ، وہ ہمارے والے کلمے میں تھوڑی سی مکسنگ کر کے یہ انہوں نے اپنے دجال کا کلمہ بنایا ہوا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ سے پہلے اس دجال ملا اٹکی کا ذکر وہ نور پاک نور سے کرتے ہیں، اور پھر اس کو محمد مہدی کہتے ہیں. تو یہ انہوں نے کلمہ بنایا جس میں درمیان میں یہ رکھا لا الہ الا اللہ کے بعد اور رسول اللہ سے پہلے یہ لفظ انہوں نے بنایا نور پاک نور محمد مہدی، اس کے ساتھ آگے رسول اللہ کے الفاظ انہوں نے لگا. یعنی کلمہ تک بدلا، کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جگہ انہوں نے نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ متعارف کروائے. یہ صرف ایک مختصر سی جھلک ہے ان کے اس دجل کی، اور اتنا بڑا جو ارتداد پھیلا اس کے لحاظ سے. یعنی ابتدائی طور پر مسلمانوں میں سے جو لوگ ادھر گئے وہ مرتد ہوئے، اور اس کے بعد جو نسل در نسل ادھر ہیں وہ ان مرتدین کی اولاد ہیں، اور آج بھی اگر کوئی اسلام چھوڑ کے معاذ اللہ ادھر جاتا ہے تو وہ ارتداد کرتا ہے اور مرتد بن جاتا ہے. یہ جو اس کی کتاب ہے نور تجلی، اس میں یہ مصنف اس کے بارے میں نقل کفر نباشت یہ لفظ لکھ رہا ہے، توئی خاتمی جملہ پیغمبراں، توئی تاجدار ہما سروراں، تو بودی پیغمبر بحق الیقین، کہ آدم نہا بود در ماؤتین. یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اور بعض لوگ اس کی تشریح میں بین الماء والتین کہتے ہیں، تو یہ
اس ملا اٹکی کے بارے میں ان کا نظریہ ہے، صرف نبی نہیں مان رہے بلکہ نبیوں کا سردار اس کو کہہ رہے ہیں، اس جھوٹے کو کہ جس کو نبی کہنے سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے۔ ان کی اس صورتحال پر حیرانگی اس امر کی ہوتی ہے کہ یعنی اس کا تعارف عام نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے جو پہلے اکابر گزرے ہیں، یعنی یہ ظاہر ہے کہ ان تک اس کے بارے میں کوئی بات پہنچتی، سوال پہنچتا تو ضرور اس کا رد کرتے، اس کا جواب دیتے۔ اور یہ اتنا پرانا فتنہ جو کئی صدیوں سے آ رہا ہے اور صدیوں پرانا ہے، اس کے لحاظ سے اہل حق کی طرف سے رد بھی اتنا ہی پرانا ملتا، لیکن یہ ایسا چور تھا کہ جس نے بالکل اپنی شناخت نہیں ہونے دی، اور چلتے چلتے اب لاکھوں کی تعداد میں اس وقت اس ٹولے کے لوگ جو باقاعدہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، اور آج کے شاید سیاسی پارٹیوں کے مفادات کے پیش نظر کوئی ووٹ کی بھوک میں ان سے بھیک مانگنے کے لیے ان کے خلاف بولنے سے اعراض کیے ہوئے، وہ علل اعلان پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمز کہلواتے ہیں۔ یعنی ہمارا ٹکراؤ ان سے کئی طرح کا ہے۔ ایک تو ختم نبوت کے جب منکر ہیں تو اس بنیاد پر ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں، اور منکر اور محافظ یقیناً ان کے درمیان ایک تصادم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جتنے شاعر ہیں یہ ہم سے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا مذہب ہے، وہ کمینے کہتے ہیں نہیں اسلام ہمارا مذہب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کلمہ ہے۔ وہ کمینے کہتے ہیں وہ پہلے وقت میں تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد یہی کلمہ جو ہے یہ ملا اٹکی کا کلمہ ہے، اس پورے کلمے پر بھی دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مکسنگ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی اسے بیان کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک چیز پر ایمان لازم ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ وہ علل اعلان نماز پنجگانہ کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ایک خاص قسم کی دھمال اور جھومر کو اور ڈانس کو اور چند کلمات کو وہ نماز کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ روزہ جو ہے اس کو بھی انہوں نے منسوخ کر دیا اپنی طرف سے، جو کر نہیں سکتے۔ زکوٰۃ صرف اپنے جو ان کے موجودہ زمانے کے دجالون ہیں، ان کے مذہبی پیشوا، ان کو فنڈ دینے کے لحاظ سے انہوں نے اس کا ایک تصور اپنے اس جھوٹے دین میں رکھا ہوا ہے۔ حج انہوں نے اپنا علیحدہ بنایا ہوا ہے، اور ہر چیز کے لحاظ سے اتنے موذی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہمیں مسلمان مانے وہ کافر ہے، کہ جو ان ختم نبوت کے منکروں کو، کذابوں کو، دجالوں کو جو مسلمان نہ مانے، اپنی کتابوں میں وہ کہتے ہیں جو اٹکی کو نبی نہیں مانتا وہ معاذ اللہ کافر۔ اور اس طرح قرآن مجید کی تحریف کے لحاظ سے بے شمار آیات کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی ہے، اور قرآن مجید کے اندر سے انہوں نے معاذ اللہ ملا اٹکی کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ملا اٹکی کو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقدس نام، اس کو اس طرح کر کے، اور یہ سب کچھ اس سلطنت میں ہو رہا ہے کہ جو بنی ہی ختم نبوت کے فیض سے ہے، جس کا نظریہ ختم نبوت والا، اور یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں اب ان کی اپنے ماہنامے نکل رہے ہیں، اپنی کتابیں چھپ رہی ہیں، اور اس طرح کر کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اپنے اس گڑے ہوئے
باطل دین کو وہ پھیلانے میں مصروف ہیں، تو تحفظ ختم نبوت والوں کی ڈیوٹی ہے اب، جو میرے سمیت آپ سب ہیں، ملک پاکستان کے سارے ذمہ داران ہیں، سارے حکمران، ساری ایجنسیاں، سارے ادارے، قادیانی یقیناً کافر ہے، تو ان کو کھلی چھٹی کیوں دی گئی ہے؟ ابھی تک اگرچہ وہ جو اکابرین نے منوایا تھا اور اس کے بعد جو امتناع قادیانیت آرڈیننس کی شکل میں جو کچھ تھا وہ بھی نافذ نہیں ہو رہا، اور قادیانیوں کو بھی بہت سی چھٹیاں دی گئی ہیں، لیکن انہیں اسمبلی نے علل اعلان کافر قرار دیا ہے۔ آج کی اس اجتماع کے موقع پر اگرچہ یہ میری تھوڑی سی گفتگو ہے، لیکن یہ آگے کئی سیمینارز کی تمہید ہے اور ایک تحریک کا آغاز ہے۔ ہم پاکستان کے اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ نام نہاد ذکری ٹولے کے لوگوں کو قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اگرچہ اصل حکم تو اس سے بھی اگلا حکم ہے، لیکن کم از کم قادیانیوں جتنا حکم تو ان پر لگایا جائے، ورنہ کوئی استثناء کی دلیل دیں، کیوں ان کو ترک کیا گیا، کیوں ان کو چھوڑا گیا؟ انہوں نے بھی نبوت کا انکار کیا، انہوں نے بھی قرآن پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی سارے رسولوں کی توہین کی، انہوں نے بھی شاعر اسلامی کو معاذ اللہ ان کی یوں توہین کی کہ ان کے مقابلے میں گھڑ کے چیزیں بنا دی۔ لہذا اب وقت وہ آن پہنچا ہے کہ ہم ان کو چھپنے نہیں دیں گے۔ اگرچہ یہ چھپ کے ایک بڑی تعداد اپنی بنا گئے، لیکن میں ان نام نہاد ذکریوں کو دعوت اصلاح دے رہا ہوں، دعوت توبہ دے رہا ہوں۔ آگے شرعی حکم تو ان کی کیٹیگریز پر جدا جدا ہے، لیکن وہ فی الفور اس ملا اٹکی ملعون کے کلمے سے توبہ کریں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ یہ دارین میں ان کے لیے بہتر ہے، یہ اس طبقے کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور ساتھ پاکستان کے حکمران اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، بالیقین منکر ہیں، قطعی طور پر یہ غیر مسلم ہیں، اور یہ اسلامی نام استعمال کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم شو کر رہے ہیں، اور مذہب اسلام جو اصل مذہب اسلام کے متوالے ان سے یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ لہذا اس مختصر گفتگو میں ہمارا اداروں کو علل اعلان یہ نوٹس ہے کہ فوراً ان کا وہی حکم نافذ کیا جائے۔ یہ کم از کم حکم ہے جو قادیانیوں کے لیے اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے کہ 7 ستمبر کے ساتھ کوئی 8 ستمبر بھی ملا دے، کہ جس کے نتیجے میں یعنی اہل حق کو تب چین پہنچے گا کہ جو بھی منکر ہو ختم نبوت کا، جس رنگ کا ہو، جس علاقے کا ہو، جیسا ہو، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف کون کوئی کاروائی کر رہا ہے، کوئی حملہ کر رہا ہے۔ تو کیا آپ سارے اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں؟ نام نہاد ذکری طبقے کے لوگوں کو کافر قرار دیا جائے۔ اب ویسے تو ہیں وہ کافر، قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی ان کے جہنمی جانے کے لیے خود ان کے نظریے کافی ہیں، ہم انہیں جہنمی قرار دیں یا نہ دیں، یعنی ہماری حکومت وہ خود اپنی جہنم کا بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ لیکن مومن کی یہ شان ہے، اسلامی ملک کی یہ ڈیوٹی ہے، اور مسلم حکمرانوں کا یہ فرض ہے، اور امت مسلمہ کی علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب اتنے بڑے چور ڈاکو دین کے قلعے پر حملہ کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کا آخری سانس تک انشاءاللہ تعاقب کریں گے۔ تو نام نہاد ذکری ٹولے کو کافر قرار دیا جائے، نام نہاد ذکری ٹولے کو یعنی قانونی طور پر، یہ نہیں کہ اب وہ کافر بنیں گے، وہ کافر ہیں،